بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں گزارش کی گئی تھی، جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے، موسیٰ کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے فرمایا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو نبی کون تھے ان کے حوالے سے ہم پہلے ہی بیان کر چکے۔ ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اعمال بگڑ گئے اور وہ دوبارہ بت پرستی کی طرف چلے گئے، ان کے اعمال خراب ہو گئے۔ اور ہم نے پہلے بھی بتایا بنی اسرائیل کے اعمال اس قدر جلدی خراب ہوتے تھے کہ کسی اور قوم کے اعمال اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک وقت میں دو نبی بھیج دیتا کہ دونوں نبی بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے، تعلیم کرتے، اور جیسے ہی ایک نبی کا ظہور ختم ہوتا، ان کا وصال ہوتا، یہ دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جاتے۔ تو ہوا یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد درمیان میں کچھ خلا ہوا تو بنی اسرائیل کے اعمال بگڑ گئے، اور اتنے بگڑے کہ وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے، حلال کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لیا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دولت چھین لی، ملکیت چھین لی، حکومت چھین لی، زمین چھین لی، آزادی چھین لی، اور حتیٰ کہ ان کے درمیان میں نبیوں کا آنا بھی موقوف ہو گیا۔ ان کی آزادی غلامی سے بدل گئی، دولت فقیری سے بدل گئی۔ جس شہر میں، جس ملک میں وہ بادشاہ بن کر تھے، اب غلام بن کر ہیں۔ تو قوم عمالقہ نے ان پر قبضہ کر لیا، ان پر تسلط کیا، اور اس عمالقہ قوم کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب بادشاہ اور وزراء بن گئے، اور بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب خدام بن گئے، غلام بن گئے۔ بادشاہ غلام بن گئے اور غلام بادشاہ بن گئے۔ اب یوں ہی غلامی کی زندگی چلتی رہی اور وہ غلام بنے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو احرام مصر آپ کو اونچے اونچے نظر آتے ہیں کہ ایک ایک پتھر 20-20 من کا ہے احرام مصر، تو یہ سب اسی زمانے میں بنائے گئے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا تو وہ پوری قوم ایک کام پہ لگا دیے گئے، وہ بناتے، اسے اٹھاتے۔ یہ ایک دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، مزید اور بھی روایات موجود ہیں اس کی، اور یہ ایک پڑھنے والی بات ہے اور تحقیق کی دعوت ہے کہ اس پر تحقیق کریں۔ احرام مصر کس نے بنایا، کون بنایا، اور کیسے وہ احرام مصر بنا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک صحرا میں پتھر، اور وہ بھی قیمتی ماربل کا پتھر ہے، اور وہ بھی ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ 20-20 من کے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے صحرا میں، اور اس پڑوس میں کوئی پہاڑ نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ جو شخص تحقیق کرتا ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے اور کیسے بنائے گئے۔ تو ایک روایت میں بنی اسرائیل کے وہ جو خدام تھے انہوں نے بنائے تھے، مزید اور بھی روایت اس میں موجود ہے۔ تو انہیں غلام بنا لیا گیا، تو ظاہر ہے کہ غلامی کی زندگی تو جانوروں والی ہوتی ہے نا۔ تو وہ دعائیں کرتے، اب دعاؤں کے علاوہ تو کوئی کام ہے نہیں، دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہم پر کوئی نبی بھیج دے، وہ نبی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور اس نبی کی برکت ہوگی، پھر وہ نبی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے گا۔ پھر وہ بادشاہ جب مقرر ہو، اس زمانے میں یہی دستور تھا کہ نبی جس کو بادشاہ بنائے گا وہی بادشاہ ہوگا، اور وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ نبی جس کو بادشاہ بنائے اسی کی سربراہی میں اگر ہم دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے تو ہم جیتیں گے، ورنہ جیتیں گے نہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، ماضی میں بھی انہوں نے یہ دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے دعا کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نبی کا ظہور ہوا، حضرت اشمعیل علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ بچپن میں وہ پلتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ جبریل امین ان کے پاس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہوئے، اور جبریل امین نے انہیں یہ پیغام، اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو بطور نبی تجویز کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔
تو قوم نے جو ہے نا نبی کی نشانی طلب کی، تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب وہ نشانی طلب کریں تو کہہ دینا کہ وہ تابوت سکینہ جو کئی عرصہ سے ان کے درمیان سے غائب ہے، تم جیسے ہی اس نبی کو نبی مانو گے، وہ کھویا ہوا خزانہ، وہ کھوئی ہوئی دولت، وہ بابرکت تابوت سکینہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تابوت سکینہ اس کا پس منظر کیا ہے، ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی دورانیہ کا بیان یہاں ہوتا ہے کم از کم 5 دن تو لگیں گے، تو اس کو رہنے دیجئے، اس کے لیے ایک الگ بیان ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موضوع ملے گا تو اس پر ہم بیان کریں گے۔ یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے۔ ہم تو دعوت مطالعہ دیتے رہتے ہیں نا کہ اس پر مطالعہ کریں، تاکہ پہلے تو منزل کا سجھاؤ ہو نا، پتہ تو چلے منزل کا کہاں جانا ہے۔ جب منزل جانا معلوم ہو جائے تو پھر بندہ اس پر سفر کرتا ہے نا۔ تو یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں اس پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اہل علم اور اہل مطالعہ، اہل شوق اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری باتیں، راز کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ آ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب انہیں نبی بنا دیا گیا تو اب نبی کا کام یہ تھا کہ وہ ایک بادشاہ منتخب کریں۔ تو اب بادشاہ منتخب کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ نبی ابھی نئے نبی بنے، تو بادشاہ مقرر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں یہ بیت المقدس میں نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے ملی ہے، میری مدد فرما اور مجھے اس کام کے لیے میری مدد فرما۔ تو کہتے ہیں کہ اس نبی پر وحی آئی کہ بیت المقدس میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام عصا استعمال کرتے تھے، لاٹھی جس کو کہتے ہیں عصا استعمال کرتے تھے۔ تو وہ ان کے جانے کے بعد وہ عصا ایک کمرے میں بطور تبرک تمام عصا، تمام لاٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان نبی کو یہ وحی کی گئی کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام کے عصا میں سے ایک عصا اٹھا لو، اور بیت المقدس میں جو خاص چراغ ہے اس چراغ سے تیل اٹھا لو، اور تیل اٹھا کر ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دو، اور یہ عصا اپنے پاس رکھو۔ کوئی شخص آئے، اس کے آتے ہی یہ شیشی خود بخود کھل جائے اور اس کا تیل ابلنے لگے، تو سمجھ جانا کہ اللہ کی طرف سے یہی بادشاہ منتخب کر لیا گیا ہے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر آسانی کے لیے اس عصا سے ناپنا، جس کا قد اس عصا کے برابر ہو جائے اور جس کی آمد پر تیل ابلنے لگ جائے، سمجھ جانا کہ اللہ نے اسی کو بادشاہ منتخب فرما لیا ہے۔ تو کہتے ہیں اب وہ انتظار کرتے رہے کہ کیسے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تیل تو رکھا ہے تو اس طرف تو خود ہی بندے نے آنا ہے۔ تو اب کہتے ہیں طالوت ایک چمڑا رنگنے والے باپ کا بیٹا تھا۔ طالوت بڑا غریب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، اس کا باپ، اور وہ خود ہی لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا۔ یہ کوئی مطلب قابل قدر کام نہیں ہے، اور اس کام کو، اس ہنر کو لوگ اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یوں ہی زندگی گزارتا تھا۔ رات میں اس کا گدھا غائب ہو گیا، کھل کر بھاگ گیا کہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا جاؤ گدھے کو تلاش کرو۔ امام رازی نے بھی لکھا ہے، تقریباً مفسرین نے اس کو لکھا، گدھا تلاش کرو۔ تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ چلا جنگل میں، ادھر ادھر جہاں جہاں اسے امید تھی تلاش کرتا رہا، وہ گدھا نہیں ملا۔ تو اس کا جو ساتھی تھا طالوت کا، اس نے کہا کہ ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا ہے، سامنے نبی کا حجرہ ہے، چلو ان سے بھی دعائیں لے لیں، ان سے معلوم کر لیں۔ اللہ کے نبیوں کو تو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، انہیں بھی خبر ہوگی کہ میری سواری کہاں ہے، اگر ان سے پوچھے تو ہو سکتا ہے وہ بتا دیں۔ تو کہتے ہیں یہ رات کے وقت وہاں گئے، وہاں جیسے گئے ان سے گدھے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سامنے جو تیل کی شیشی رکھی تھی اس کا ڈھکن خود بخود کھل گیا اور تیل اوپر سے بہنے لگا، ابلنے لگا۔ جیسے ہی ابلنے لگا تو آپ کی توجہ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توجہ وہاں گئی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہی شخص ہے، یہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یہ گدھے کے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے پوری زمین کی بادشاہت عطا کر دی۔ نبی کی خدمت میں جائے تو ایسے تو نہیں لوگ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نا، وہاں جا کر زمین آسمان بن جاتی ہے، کبھی آسمان زمین بنا دیا جاتے ہیں۔
وہ تو بالکل معمولی شخص تھا، وہ گدھا تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچا، اچانک ہی تیل ابلنے لگا شیشے میں سے۔ وہ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم گدھے کو چھوڑو، میں تمہیں پوری سرزمین اس مصر کا بادشاہ بنانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے کیسے ممکن ہے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ رب کی بشارت ہے، اتنے لوگ آتے ہیں یہ تیل ابلتا نہیں ہے، تم آئے تو تیل ابلا ہے، اور یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے جس کو اللہ خود ہی بطور بادشاہ بنی اسرائیل پر منتخب فرمائے گا۔ اور فرمائی اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ تم سے یہ عصا ناپا جائے تو یہ عصا تمہارے بالکل قد میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں دوسرے بندے کے ناپا گیا تو وہ عصا اس سے چھوٹا یا بڑا ہو گیا، لیکن طالوت کو جب ناپا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ عصا بالکل ہی اسی کی قد کے برابر ہے۔ تو فرمائے اللہ نے جو نشانی مجھے دی تھی یہ دونوں نشانیاں منتخب ہو گئی ہیں، یہ دونوں نشانیاں تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، لہذا اللہ نے تمہیں بطور بادشاہ بنی اسرائیل پر منتخب کیا، لہذا میں بھی تمہیں بطور بادشاہ منتخب کرتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی آپ نے قوم میں اعلان کیا کہ تم پہلے نبی کی دعا کرتے تھے، اللہ تم سے بھلائی چاہتا ہے، اللہ نے مجھے بطور نبی تمہارے درمیان میں مبعوث کیا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بطور نبی میں تمہارے درمیان میں بادشاہ منتخب کروں، تو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، بادشاہ بھی وہ منتخب، اس نے بادشاہ بھی منتخب فرما دیے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ کون بادشاہ ہے؟ تو فرمایا کہ بادشاہ وہ ہے جس کا نام طالوت ہے، وہ طالوت بادشاہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو ماننے والے نہیں تھے نا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ طالوت یہ تو ہمارے علاقے کا معمولی شخص ہے، یہ کیسے بادشاہ منتخب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو نشانی دی تھی ہر ایک کو میں نے آزمایا ہے، وہ نشانی کسی میں نہیں ہے، ہاں اس میں نشانی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ نہ بنی اسرائیل سے ہے نہ مالدار ہے، یہ بادشاہ کیسے ہوگا؟ تو ان کے نزدیک بادشاہ بننے کے لیے خاندان کا ہونا ضروری تھا، بنی اسرائیل کے خاندان کا ہونا ضروری تھا، ان کے نزدیک بادشاہ ہونے کے لیے کچھ عالمی وجاہت ضروری تھی، کچھ خاندانی وجاہت، کچھ مال و دولت کا ہونا ضروری تھا۔ تو وہ کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ عِلْمَهُ وَلَمْ يُؤْتَ الْعِلْمَ وَالْجِسْمَ، اللہ نے اسے نہ علم عطا کیا اور نہ ہی جسمانی طور پر یہ طاقتور ہے، یہ ہمارے درمیان میں بادشاہ کیسے منتخب ہوگا؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ وہ تو کہنے لگے کہ یہ بادشاہ کیسے منتخب ہوگا، اس کے پاس تو کوئی علمی وجاہت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے پاس خاندانی وجاہت بھلے نہ ہو لیکن علمی وجاہت ہے، اس کے پاس علم ہے، شاید اس نے اس زمانے میں علم حاصل کیا تھا۔ تو بہرحال بادشاہ منتخب ہوا، اور پھر جب نبی بھی آ گئے، جب نبی نے بادشاہ بھی منتخب کر لیا، تو اب بنی اسرائیل کو بادشاہ اس طالوت نے حکم دیا اب لشکر جمع کرو، اب فوجیں بھرتی کرو، لہذا فوجوں کی بھرتی شروع ہوئی، حتیٰ کہ 13,13,313 کا لشکر جرار تیار ہو گیا، جس کو امام رازی نے بیان کیا۔ 13,13,313 کا لشکر تیار ہوا، اور پھر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور پھر قوم عمالقہ سے مقابلہ ہوا۔ اب قوم عمالقہ کا مقابلہ یہ کافی تفصیل ترین پہلو ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ یہاں سے ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ قصہ فقط قصہ تو نہیں ہے نا، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ تو اس سے سیکھ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو بیان کیا اس سے کیا بیان کرنا مطلوب ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے یہ بیان کیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے منتخب کر دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ اس وجہ سے منتخب کر دیا گیا کہ اس کے پاس علم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے خلافت کے سب سے بڑھ کر لائق وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر علم والا کون ہے، تو کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر علم والے تھے۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا نا کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے بادشاہت کے وہی لائق ہے، بھلے خاندان نہ ہو، بھلے خاندانی پس منظر کچھ اور ہو، بادشاہ ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور جسم کا ہونا یعنی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذات میں سب سے بڑھ کر تھی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی منزلوں میں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب تک اللہ کی بندگی کرتے رہے، ان کے پاس اللہ کی جتنی نعمتیں تھی ساری نعمتیں رہیں، ساری نعمتوں سے وہ مستفید ہوتے رہے۔ ان کے پاس بادشاہت بھی رہی، ملک بھی ان کے پاس رہا، زمین بھی ان کی رہی، سب کچھ ان کے پاس رہی، ساری دولت اور ساری نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی بندگی ختم کر دی، بت پرستی شروع کر دی، جب انہوں نے گناہ کے کام شروع کر دیے، تو آہستہ آہستہ ساری نعمتیں ان کی زندگی سے نکل گئیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بندگی نعمتوں کے حصول اور نعمتوں میں ترقی کا سبب ہے، اور اللہ کی بندگی چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا زوال نعمت کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے، اسے مال و دولت ملے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، تو وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی تابعداری اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور شریعت کی پابندی کرنا، یہ وہ حصول، یہ وہ ذرائع ہیں جن ذریعوں سے انسان کو نعمتیں ملتی ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ نعمت تھی اور پھر یہ نعمت آپ کی ذات سے چلی گئی، جب ایسا ہو تو پھر ایک مرتبہ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ نافرمانی زوال نعمت کا سبب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے امام زرنوجی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا واعظ تھا، جب وہ وعظ و نصیحت کرتا تو محفل بھری ہوتی، خانقاہ بھرا ہوتا، ایک طرف عورتوں کا رش ہوتا، ایک طرف مردوں کا رش ہوتا، محفل بھری ہوتی تھی۔ جب وہ وعظ و نصیحت کرتا لوگ توبہ کرتے، تائب ہوتے۔ جب وہ وعظ و نصیحت کرتا تو اس کے وعظ و نصیحت میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ روتے، تھاڑے مار مار کر روتے۔ بڑا نام تھا، بڑا وقار تھا، بڑی عزت تھی، بہت ہی زہد و تقوی کا حامل تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن وہ وعظ و نصیحت کر رہا تھا اور اس کا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وعظ و نصیحت کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ بیٹا لوگوں کو دیکھنے کے بجائے عورتوں کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھنے کے بجائے، مردوں کو دیکھنے کے بجائے عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو باپ نے فقط یہ کیا کہ کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، بس اس نے اتنا کیا کہ کہا بیٹا ایسا نہ کرو۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے نیچے دھڑام سے گرا، اس کے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کے جسم کے اعضاء بکھر گئے اور وہ مفلوج ہو گیا۔ ایک محفل میں ہنگامہ ہو گیا، جیسے تیسے محفل ختم ہوئی، وہ اپنے گھر گیا۔ جب اپنے گھر گیا تو اس زمانے کے نبی اس کے گھر میں آئے، تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس میرا بیٹا ایک خاتون کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے فقط اس سے منع کیا۔ فرمایا اللہ نے وحی کی تمہارے حوالے سے اور فرمایا کہ وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود میری محبت کا تقاضا فقط یہ تھا کہ جب بیٹے نے نافرمانی کی تو وہ فقط بیٹے کو محبت سے منع کر رہا ہے، جب بیٹا اس کے سامنے نافرمانی کر رہا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اسے سختی کے ساتھ ڈانٹتا اور منع کرتا۔ اس نے محبت سے ڈانٹا، یہ کام اور یہ ادا اس کی مجھے پسند نہیں آئی۔ اب چونکہ میری محبت اور میری اتباع اس کے دل میں کم ہو گئی اور اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے میں نے اس کے بیٹوں کو بھی ختم کر دیا، اس کی دولت بھی ختم کر دی اور اس کی ولایت بھی سلب کر لی۔ اور پھر فرمایا فقط اتنا ہی نہیں، اللہ اس قدر ناراض ہے کہ اب تمہاری نسلوں میں کبھی ولی اللہ پیدا نہیں فرمائے گا۔
کبھی نسل میں تمہارے کسی ولی کو پیدا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو کیسے زوال نعمت ہوتی ہے، کیسی زوال نعمت ہوتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خوشحال ہے، اچانک ہی کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ آزمائشوں کا شکار ہو جائے، سب کچھ ڈوب جائے، وہ ادھر روتا ہے ادھر روتا ہے، اس سے تعویذ کراتا ہے، اس سے گنڈے کراتا ہے، بہت کچھ کراتا ہے اور بہت کچھ لوگوں سے مشورے کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں آ رہی ہیں، پہلے آپ خوشحال تھے اب بدحال ہو گئے، پہلے آپ بہت اچھے رہتے تھے اب بیمار رہنے لگ گئے، پہلے آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی لیکن اب یہ ہے کہ لقموں کو ترس رہے ہیں، پہلے آپ کے بچے عیش اور آشائش کی زندگی میں تھے اب بہت زیادہ تنگی کی زندگی میں ہیں، تو رونے کے بجائے ایک مرتبہ آپ اپنے ماضی کو دیکھیے، آپ اپنے حال کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسی کوئی ناشکری کا کام تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے ناراض ہو جائے اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بس یہ دو پیغام میں نے دیے، مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی نشستوں میں کیا کریں گے۔ ایک پیغام اور بھی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نے اس پر گفتگو کرنے تھی، لیکن ابھی آتے آتے یہ ذہن میں بات آئی کہ 10 رمضان المبارک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، تو انشاءاللہ کل ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے گی، ان کی بارگاہ میں غلامی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔